اسلام سے پہلے حقوق نسواں کے بارے میں مختلف اقوام ذہنی آلودگی کا شکار رہیں۔ کہیں اس کو شیطان کی بیٹی، کہیں گندگی کا ڈھیر، تو کہیں تمام فسادات کی جڑ کہا جاتا تھا۔ کہیں عورت کو سبب زوال، تو کہیں زہر لا علاج، تو کہیں برے لوگوں کی روح کہا جاتا تھا۔ الغرض کہ دنیا بھر میں عورت کے ساتھ جانور سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا۔ اس کے جیتے جاگتے وجود اور چلتی سانسوں کی اہمیت کو نظر انداز کر کے بھیڑوں کے آگے ڈال دیا جاتا۔ ستم کی حد تھی کہ بیوی بنا کر بھی بیچنے سے گریز نہ کیا جاتا، یہاں تک کہ نومولود بیٹی کو بھی زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا۔ عورت کے ساتھ انسانیت برتنا لوگ اپنی توہین سمجھتے تھے۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی تو اسے 4 ماہ تک ایک بند کوڑی میں رکھا جاتا۔ اس عورت کی صورت دیکھنا منحوس سمجھا جاتا اور پھر عدت کے دن پورے ہونے کے بعد اسے اونٹ کی مینگیاں لگا کر سارے شہر میں چکر لگوایا جاتا۔ اس طرح عورت کو ہر طرح ذلیل و خوار کیا جاتا۔ قبل از اسلام دنیا بھر میں عورت کو اپنے مرد کے بدلے سزا دی جاتی۔ ماں کے ساتھ وہ بدسلوکی اور بے ادبی ہوتی کہ المان الحفیظ۔ عورت کے ساتھ ظلم و ستم پر آسمان بھی کپ کپا جاتا، عورت کی چیخوں سے فلک بھی رو پڑتا۔ جہالت ہی جہالت، ستم ہی ستم۔ پھر میرے اللہ نے رحمت للعالمین سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دنیا بھر کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہاں عورتوں کے لیے ایک مسیحا بن کر بھی مبعوث فرمایا۔ اسلام کی آمد عورت کے لیے غلامی، ذلت اور ظلم کی زنجیروں سے آزادی کا پیغام تھی۔ اسلام نے ان تمام قبیح رسوم کا سر قلم کر دیا جو عورت کے انسانی وقار کے منافی تھیں، اور عورت کو وہ حیثیت عطا کی جس سے وہ معاشرے میں اس عزت و تکریم کی مستحق قرار پائیں جس کے مستحق مرد ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش ایک جان سے کی، پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک عمل کا اجر بھی دونوں کے لیے برابر قرار پایا کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا اسے پوری اور برابر جزا ملے گی، اس کو اچھی زندگی اور جنت میں داخلے کی خوشخبری بھی ملے گی۔ اس طرح دین اسلام نے مرد و عورت کو برابر کا مقام عطا فرمایا، بلکہ عورت کو وہ مقام عطا فرمایا جو کسی بھی قدیم اور نئے زمانے نے نہیں دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی جنت ماں کے قدموں تلے قرار دے کر ماں کو معاشرے کا سب سے زیادہ معزز اور بلند مقام و مرتبہ عطا کیا۔ اسلام نے نہ صرف دینی اور دنیاوی سطح پر بیٹی کا مقام بلند کیا بلکہ اسے وراثت میں حقدار ٹھہرایا۔ میرے نبی جو کامل و اکمل اسلام لے کر آئے، اسی اسلام کی بدولت عورت کو انسان سمجھا گیا، اسی اسلام نے اس کے وجود کو انسانی وجود تسلیم کروایا، اسی اسلام نے ایک عورت کی پرورش پر بشارتیں سنائیں، اسی اسلام میں عورت کے تحفظ اور عزت کی خاطر احکامات نازل ہوئے، اسی اسلام نے مرد کو عورت کے تابع قرار دیا، اور اسی اسلام نے ماں، بیوی اور بیٹی کا الگ الگ مقام و مرتبہ بتلایا۔ اسلام نے ہی ماں کے سامنے اونچی آواز، بیوی کے ساتھ بدسلوکی اور بیٹی کے ساتھ ناانصافی کو بدترین گناہ قرار دیا۔ اسلام عورت کے لیے تربیت اور نفقے کے حق کا ضامن بنا کہ اس کی روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور علاج کی سہولت مرد پر واجب کی۔ عورت کی عزت کی دھجیاں اڑانے والے زمانے جاہلیت کے قدیم نکاح جو در حقیقت زنا تھے، اسلام نے ان سب کو ختم کر کے عورت کو عزت بخشی۔ اسلام نے عورت کی عزت کی حفاظت کی اور مردوں کو بھی پابند کیا کہ وہ اس کی عزت کی حفاظت کریں۔ اسلام نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی حق ملکیت عطا کیا۔ وہ نہ صرف خود کما سکتی ہیں بلکہ وراثت کی وجہ سے حاصل ہونے والے اموال کی مالک بھی بن سکتی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ قرآن پاک میں حکم دیا گیا، عورت سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ چنانچہ شوہر کو بیوی سے حسن سلوک اور اچھے سے برتاؤ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہیں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا اور مہربانی کا سلوک کرنے والے ہیں۔ اگرچہ عورت کو پردے کا حکم دیا گیا، وہیں بوقت ضرورت پردے کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت بھی دی گئی۔ جہاں عورت پر مرد کے
حقوق ہیں، جیسے مرد جو کھائے عورت کو بھی کھلائے، مرد جو پہنے عورت کو بھی پہنائے، عورت کے ساتھ نرم اور اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے، اس کی تمام ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی۔ جس طرح مرد گھر کا بادشاہ ہے، اسی طرح عورت بھی اپنے گھر کی ملکہ ہے۔ گھر میں جو عزت و مقام مرد کو حاصل ہے، وہی عزت و مقام عورت کو بھی حاصل ہے۔ تعلیم کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، یعنی دونوں کو برابر فرض قرار دیا گیا۔ اسی طرح نیک سیرت عورت جس کا شوہر اس سے راضی ہو اور اس نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے مزین کیا ہو اور گھر کو جنت کو پرسکون بنایا ہو، اسے جنت کی بشارت دی گئی۔ غرض یہ کہ عزت و شرف صرف اسلام ہی میں عورت کو حاصل ہے۔ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس سے عورت کو پستی سے نکال کر بلندی پر پہنچایا۔ مگر افسوس آج کی عورت زمانہ جاہلیت کی بد تہذیبی اپنے اندر لانا چاہتی ہے۔ اسلام کے بتائے گئے قوانین بھول کر، اسلام کی بدولت دی گئی عزتیں بھول کر، اپنی عزت اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ آج کی عورت مغربی تہذیب اور یونانی فلسفہ اپنے اندر اپنانا چاہتی ہے۔ اسلام کی دی گئی عزت اور محبت کو نظر انداز کر کے آزادی اور برابری کے حقوق مانگتی ہے۔ ارے میں پوچھتی ہوں، کون سی برابری، کیسی برابری؟ کیا یہ کافی نہیں کہ اسلام نے عورت کو ذلت کی پستی سے اٹھا کر عزت کی بلند چوٹیوں تک پہنچا دیا؟ آج کی عورت اسلام کی دی گئی پابندی سے آزادی چاہتی ہے۔ ارے میں پوچھتی ہوں، کیسی آزادی، کہاں کی آزادی؟ اگر تم چار دیواری میں محفوظ ہو، اس سے آزادی چاہتی ہو؟ اگر تم بغیر محنت کیے کھانا کھا لیتی ہو، کیا اس سے آزادی چاہتی ہو؟ اگر تمہارا مرد تمہاری عزت کی حفاظت کی خاطر تم پر کچھ پابندی لگا لیتا ہے، تو کیا اس سے آزادی چاہتی ہو؟ معاف کرنا بہن، پھر تم آزادی نہیں، تم گناہوں کو دعوت دینا چاہتی ہو، تم فسادات کا ایک دروازہ کھولنا چاہتی ہو۔ معاف کرنا بہن، تم اسلامی معاشرے کو مغربی تہذیب سے آلودہ کرنا چاہتی ہو۔ تم کہتی ہو اسلام نے مرد اور عورت کے ساتھ برابری نہیں کی، تم کہتی ہو اسلام نے عورت کے ساتھ ناانصافی کی۔ میری بہن، اسلام نے ہی تو عورت کے ساتھ انصاف کیا ہے، اسلام نے ہی تو بتایا ہے عورت بھی جیتا جاگتا ایک وجود ہے، اسلام نے ہی تو معاشرے میں عورت کی قدر کروائی۔ جب ایک بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ زمین میں دفنا دیا جاتا، تب میرے اسلام نے ہی بتایا 3 لڑکیوں کو پالنا جنت واجب کر دیتا ہے۔ جب بیوی کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی، اس کو کسی جانور کی طرح پھینک دیا جاتا، تب میرے اسلام نے ہی بتایا کہ بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا بہترین مرد ہے۔ جب ماں کے سامنے زبان کلامی ہوتی، ماں کا رتبہ اور لحاظ بھلا دیا جاتا، تب میرے اسلام نے ہی بتایا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو آرام و سکون میسر کیا۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو اس طور آزادی کی دی کہ وہ جو چاہے اپنی حدود میں رہ کر سکتی ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے لاکھوں عورتوں کی حفاظت، عزت کی حفاظت پردے کے ذریعے کی۔ اب بھی تم آزادی چاہتی ہو؟ ایسی آزادی کے بے پردہ ہو کر باہر نکلو اور لاکھ غلیظ نظریں تمہارے پاک جسم پر پڑیں۔ ایسی آزادی کہ تم آرام کے بجائے در کی ٹھوکریں کھا کر کام کرو۔ ایسی آزادی کہ تم بےہودہ لباس پہن کر اپنے ہی آپ کو شو پیس کی طرح پیش کر دو۔ یہ اسلام ہی ہے جس کی بدولت آج تم سر اٹھا کر جیتی ہو اور اسی اسلام پر ناانصافی کا دھبا بھی لگاتی ہو۔ چلو تمہارا ذہن صاف کر دیتی ہوں۔ بہن، یہ آزادی نہیں مغربی تہذیب کی غلامی ہے، یہ آزادی نہیں یہ مقدس اسلام سے فرار ہے، یہ آزادی نہیں یہ دماغ کا فطور ہے۔ اگر تم مرد کے شانہ بشانہ ہو کر چلنا چاہتی ہو تو جاؤ، کرو دن بھر کام اور مرد کو گھر پر بٹھاؤ، 100 باتیں سن کر بھی اپنے فیصلے پر قائم رہو، تو پھر کہنا اسلام نے عورت کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ جاؤ اور سرحد پر جا کر زخم کھاؤ، ایک ایک زخم پر آہ نہ نکلے تو کہنا اسلام نے عورت کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ جاؤ اور شوہر اور بچوں کی خاطر کماؤ اور بدلے میں کچھ ملے تو کہنا اسلام نے عورت کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میری بہن، اٹھو، جاگو، کہاں مغرب کی طرف جا رہی ہو؟ کیوں تم اسلام کے احسانات بھلا کر خود کی آخرت برباد کر رہی ہو؟ جاؤ، اٹھو اور برے نعرے لگانے کے بجائے یہ کہو، ہاں کہتی ہوں میں عورت خود کو پابند پھر بھی رکھتی ہوں، شریعت محمد کو مانتی ہوں، عزت کی حفاظت کرتی ہوں۔ یہ قید مجھے منظور ہے جو میں گھر میں رہتی ہوں، آزادی کی ذلت سے خود کو بچا کر میں رکھتی ہوں۔ نہیں منظور مجھے شانہ بشانہ رہنا، ایک قدم پیچھے میں رہتی ہوں، میرے رب نے جس کو آگے کیا اسی کو آگے میں رکھتی ہوں۔ ہاں کہو مجھے دقیانوس، غریب یا پس ذہنیت کی مالک، میں خود کو رب کی رضا میں ڈھال کر سجدہ شکر ادا کرتی ہوں۔
جان لو کہ اسلام نے تمہیں ہیرا بنایا ہے اور ہیرے کو سرعام نہیں رکھا جاتا۔ تم قیمتی ہو، خود کو نیلام نہ کرو، اپنا مرتبہ پہچانو، اسلام کی قدر کرو، نہ کہ ناانصاف کہہ کر اس کو ناقدری کی نظر کرو۔ خود کو پہچانو تم کیا تھی اور اسلام نے کیا سے کیا کر دیا۔ شکریہ اے دین اسلام، اے رب دو جہاں، مقام بلند کیا ہمارا اور دور کیا جہالت کا سما، دیا ہمیں مقام عزت اور دی ہمیں عزت دو جہاں، ماں ہو بیٹی ہو یا بیوی سبھی ہے راہ بہشتاں، زندگی اپنی کچھ نہ تھی قبل از اسلام یارا، بنا دیا ہمیں ہیرا سرسجدہ ریز ہے اے رب دو جہاں، تو مالک ہے تو داتا ہے تو رحمت دو جہاں، عورت کو بنا کر موتی بنا دی عزت اس کے شایان شاں، عورت کو بنا کر موتی بنا دی عزت اس کے شایان شاں۔